بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہیں رفعت سراج، اس کی یہ 36ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ مطربہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر خالہ کو دیکھا تھا۔ عورت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر آؤ بیٹی، میں تمہاری ماں ہوں۔ اس نے بازو پھیلائے۔ مطربہ متوش انداز میں ایک دم خالہ کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی۔ یہ کون ہے؟ میں انہیں نہیں جانتی۔ یاور علی خان مسکرائے۔ بڑی تمسخرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ پہچان جائے گی، اس کا بھی قصور نہیں۔ ساری عمر میری ماں اور اس کی نانی دیوار بنی جو کھڑی رہی ہمارے بیچ۔ میں شہر بانو بیٹی، تمہاری ماں۔ وہ جیسے چمکار رہی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ کو۔ خان میں جاؤں؟ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ نہیں بھائی، ٹھہرو ابھی، یہ تمہاری ماں کہہ رہی ہیں خود کو تمہیں ساتھ لے جانے آئی ہیں۔ ان کی بات کا آرام سے جواب دو۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، گھبراؤ نہیں۔ یاور علی خان نے پرسکون لہجے میں بات کی۔ آپ قسم لے لے خان، میں انہیں نہیں جانتی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ خالہ بتائیے نا خان کو۔ اس نے خالہ سے مدد طلب کی۔ جو لب بستہ کھڑی تھی۔ شہر بانو، تم وقت ضائع کر رہی ہو، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ خالہ نے ناگواری سے دو ٹوک بات کی۔ تم چپ رہو، میں کون خواہ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ابھی اسے پوری بات ہی پتہ نہیں تو فیصلہ کیا کرے گی؟ عورت نے خالہ کو ڈانٹ دیا۔ مجھے پتہ ہے پوری بات، مجھے نانی نے بہت پہلے سمجھا دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مطربہ نے خود پر قابو پا کر قدرے سکون سے جواب دیا۔ یہاں غلامی ہے میری جان، اور جہاں میں تجھے لے جا رہی ہوں وہاں تیری بادشاہت ہوگی، راج ہوگا۔ تیرے مالکوں جیسے سینکڑوں تیرے پاؤں چھوئیں گے، موٹا جھوٹا، وہ کھائیں پہنے جس کو کوئی نہ ہو۔ میرے پاس تو جو ہے وہ سب تیرا ہے۔ تو راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، غلامی کرنے کے لیے نہیں۔ میری اپنی ماں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری پھول سی بچی کو بیگار پر لگا دیا۔ میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ ماں کا یہ حال، جو جوتی اپنے ہاتھ سے نہیں پہنتی اور بیٹی دوسروں کی جوتیاں سیدھی کرتی ہے۔ عورت نے لہجے میں بڑا دکھ سمو کر کہا۔ ماں ایسی نہیں ہوتی، مجھے ماں کے بغیر رہنے کی عادت ہے اور میں خوش ہوں۔ اس نے خالہ کا بازو تھام کر بہت سکون سے جواب دیا۔ اپنا ایک ٹکڑا سیدھا کرنے کے لیے خوب پٹی پڑھائی ہے میری اولاد کو۔ خانوں کو خوش کرنا تھا، خود پیدا کر لیتی ایک بیٹی۔ حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ ہو رہی ہے۔ عورت نے غضبناک لہجے میں خالہ پر چڑھائی کی۔ دھیان سے بات کرو بی بی، منہ سنبھالو۔ میں نے کسی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی۔ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارا ذکر کیا جائے۔ خالہ نے نزہت برا مان کر جواب دیا۔ میری ماں کی سر چڑھی ہو، وگرنہ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تمہارے جیسی دو ہے میرے پاس، صبح شام مالش کرتی ہے میرے سر اور بدن کی۔ چلو لڑکی، بہت ہو گیا، باہر گاڑی میں بیٹھو۔ عورت نے ایک دم پینترا بدلا۔ مطربہ خوفزدہ سے انداز میں اس صوفے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس پر دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے محترمہ، زبردستی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتے، اگر نہ جانا چاہے تو ہم کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ تیمور علی خان نے نہایت برہم لہجے میں مداخلت کی۔ تو پھر ابھی قاضی کو بلوا لیجیے اور میرے سامنے نکاح کر لیجیے اس سے۔ ڈرائنگ روم میں رواں سانسیں یکلخت ساکت ہو گئی۔ اتنا غیر متوقع حملہ تھا کہ خالہ تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگی۔ مطربہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یاور علی خان نے نچلا ہونٹ اس بے دردی سے دانتوں تل دبایا کہ خون چھلکنے لگا۔ تیمور علی خان نے ایک لحظے کو سٹ پٹائے تھے مگر فوراً ہی مضبوط اعصاب ہونے کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ یہ اس لڑکی کی ذاتی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے، ہمارا کوئی پریشر نہیں اس پر، اس لیے آپ ہم حویلی والوں کو اپنے معاملے سے قطعی بائی رکھیے۔ اس طرح کا سجیشن اس وقت دیا جاتا ہے جب پارٹنر برابری کی بنیاد پر انوالو ہو۔ اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ پلیز آپ اپنے ذاتی مسئلے میں ہمیں شامل مت کیجیے، محض اپنی ملازمہ کی مورل سپورٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ ناؤ لینگویج پلیز۔ تیمور علی خان نے بڑی ذہانت سے صورتحال سنبھالی۔ اچھا تو بس پھر آپ خاموش رہیے، اپنی مورل سپورٹ اپنے پاس رکھیے، یہ ماں بیٹی کا معاملہ ہے۔ عورت نے بڑی شاہانہ تمکنت سے ایک حساب سے تیمور علی خان کو ڈانٹ دیا۔ آؤ لڑکی، فٹافٹ، تم ٹھہری بے وقوف، یہ کھیلے کھائے لوگ، ماں پر بھروسہ کرو۔ آؤ شاباش۔ عورت نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے چمکارا۔ خان، مطربہ نے بدحواس ہو کر تیمور علی خان کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، جہاں خالہ ہوگی میں بھی وہیں رہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ تیمور علی خان نے بڑے وقار سے اس کے ہاتھ پر اپنے شانوں سے ہٹا دیے۔ اس بے ساختہ اضطراری حرکت پر ان کا کوئی رد عمل نہیں تھا، وہ اس کی کیفیت محسوس کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ جاؤ مطربہ، اپنا کام کرو، یاور علی خان نے حکمی انداز میں کہا۔ خالہ کے چہرے کی رونق پلٹنے لگی۔
یہ میرے ساتھ جائے گی، یقین کرے جاگیردار صاحب، آپ کو بڑی سہولت رہے گی۔ کیوں خود کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں؟ بڑے مطمئن انداز میں دھمکی دی گئی۔ جاتی کیوں نہیں ہو؟ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ یاور علی خان نے اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے پیچھے کھڑی مطربہ کو برہم لہجے میں مخاطب کیا۔ مطربہ نے یوں دوڑ لگائی جیسے گھوڑا ایڑ لگانے پر دوڑتا ہے، دروازے کے چوکھٹ سے ٹکا ہوا۔ عارف فوراً ایک طرف نہ ہو گیا ہوتا تو بہت برا تصادم ہوتا۔ عورت چند ثانیے دم بخود سی کھڑی رہی، پھر ایک گہرا سانس لے کر کھینچ کر دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہت اچھا، اگر آپ کے پاس فالتو وقت ہے بیکار ضائع کرنے کے لیے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ پھر ملیں گے، مگر ذرا اور انداز سے۔ وہ پراسرار انداز میں مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خالہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ انہیں خاتون سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ خود کو سوال جواب کے قابل نہیں پا رہی تھی۔ روپا دیوی کے سر پر تھال تھا اور مطربہ کے ہاتھ میں باسکٹ، دونوں کھلکھلاتی ہوئی بڑے پھاٹک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نئی صبح کا تاثر ابھی قائم تھا۔ پھول خان، تیمور علی خان نے سنگی بینچ پر بیٹھے بیٹھے مالی کو آواز دی۔ وہ کھرپا دانتری پھینک پر دوڑا چلا آیا۔ جی خان، دیکھو وہ کالے کپڑوں میں جو لڑکی ہے، اسے بلاؤ۔ انہوں نے کتاب گھٹنوں پر الٹ کر رکھ دی۔ وہ تو زیتون بانو ہے سرکار۔ ہاں ہاں، وہ جو کوئی بھی ہے بلاؤ، وہ جلائے۔ مالی دوڑتا ہوا ان دونوں کی طرف گیا اور انہیں روک کر تیمور علی خان کی سمت متوجہ کیا۔ مطربہ نے ٹوکری وہیں رکھ دی، شاید وزنی تھی، اور قدرے ڈرے ڈرے انداز میں ان کی طرف چلی آئی۔ السلام علیکم خان، اس کی آواز سہمی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کے سلام کا نوٹس نہیں لیا۔ وہ جی ملکوں کے گھر جا رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اماں جی بھجوا رہی ہیں وہاں، اس نے بہت آہستہ آواز میں بتایا۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں اتنی احمق بھی نہیں ہوتی، حویلی سے باہر قدم بھی نہ رکھنا آئندہ۔ کیا تم رات کا واقعہ بھول گئی؟ ان کے انداز میں بلا کی ناراضگی تھی۔ نہیں جی، وہ بوکھلا کر یکدم خاموش ہو گئی۔ خالہ کی ہدایات یاد آ گئی تھی۔ اٹھا کر لے جائے گی وہ عورت تمہیں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو سیدھے راستے سے اس کے ساتھ چلی جاؤ، ہمارے لیے کیوں درد سر پیدا کرتی ہو؟ وہ اسی آف موڈ میں بات کر رہے تھے۔ میں کیوں جاؤں اس کے ساتھ؟ خالہ کہہ رہی تھی وہ صحیح نہیں ہے، اس نے اتنی سادگی اور معصومیت سے کہا کہ تیمور علی خان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انہوں نے کچٹتی سی نگاہ اپنے اطراف میں ڈالی، پھر ایک لحظہ کو اس کی سمت نظر اٹھائی، مگر فوراً ہی واپس موڑ لی۔ تمہیں پتہ ہے یہ صحیح غلط کا کیا مطلب ہے؟ ان کی حس لطیف میں تحریک ہوئی۔ پوچھا تھا میں نے خالہ سے۔ کیا بتایا انہوں نے؟ تیمور علی خان نے گھٹنے پر پڑی کتاب سیدھی کی، پہلے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا، پھر ایک دھول میری کمر پر جمائی اور بولی، چل بھاگ کام کر اپنا۔ تیمور علی خان کے ہونٹوں پر ملازمین نے بہت کم مسکراہٹ دیکھی تھی۔ مطربہ تو بدحواس ہی ہو گئی۔ وہ عورت غیر نہیں ہے، تم ماں ہے تمہاری؟ انہوں نے اس کا روشن چہرہ دیکھا۔ نہیں خان، ماں ایسی نہیں ہوتی۔ نانی کہتی ہیں کہ جب میں 2.5 سال کی تھی تو گاؤں میں کوئی وبا پھیلی تھی اور میں مرتے بچی تھی۔ نانی نے بتایا کوئی سواری نہیں تھی، وہ مجھے اٹھا کر 6 کوس پیدل چلی تھی، اتنی دور تھا ڈاکٹر۔ اگر میں اس وقت مر جاتی تو نانی نے مجھے بہت پہلے سمجھا دیا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی عورت تیری ماں بن کر آئے تو کبھی اعتبار نہ کرنا، تو بے ماں کی ہے، میں ہی تیری ماں ہوں، میں ہی تیرا باپ ہوں بس۔ سردار ماموں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی، بہت چھوٹی، یہ عورت آتی تو نانی مجھے پڑوس میں بھیج دیتی تھی۔ یہ سردار ماموں کیا؟ یہ سردار ماموں کون ہے؟ گفتگو میں دوسری مرتبہ سردار ماموں کا تذکرہ آیا تو لامحالہ پوچھنا پڑا۔ میں شروع سے ان کو سردار ماموں کہتی ہوں۔ ماموں ہی ہوں گے، اس نے عجیب بے سروپا سا جواب دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ وہ تمہیں کیوں لینے آئی تھی؟ انہوں نے خاصی دلچسپی سے اس کی شکل دیکھی۔ نہیں، میں تو خود حیران تھی کہ یہ مجھے کیوں لینے آئی ہے، شاید اس سے گھر کا کام نہیں ہوتا ہوگا۔ کیا سادگی تھی! تیمور علی خان نظریں نہ اٹھا سکے۔ بہرحال نوٹ کر لو، تم حویلی سے باہر خواہ کتنا ہی ضروری کام ہو نہیں جاؤ گی، سن لیا؟ جی۔ آپ نے تو جی اس کی باتوں کا بہت برا مانا ہوگا۔ اس نے چوری چوری تیمور علی خان کی سمت دیکھا۔ ان جیسے ذہین آدمی کے لیے اس کی بات سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ وہ کتاب کے صفحے پلٹنے لگے۔ جاؤ روپا دیوی کو کہو اکیلی چلی جائے، وہ کھڑی ہوئی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح اشارہ پا کر کہ وہ اس موضوع پر اس سے اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، وہ آہستگی سے پلٹ گئی۔ تیمور علی خان کی نظریں جھکی ہوئی تھی، مگر وہ کتاب کی سطور نہیں، اس کے دودھیا پاؤں دیکھ رہے تھے۔ بڑی ظالم ساس تھی میری، ہاتھ جھٹ بھی بہت تھی، جو چیز ہاتھ میں آتی کھینچ مارتی۔ 4 بالش کا گھونگھٹ گو میں بچہ سلور کا
तबाक खींच मारा। अब घूंघट में रोती भी जा रही हूँ, रोटियाँ भी पकाती जा रही हूँ, और जो बहती नाक सड़ड़ सड़ड़ कर जाती तो सलवाते भी शुरू के कौन मर गया, किसको रो रही है। खाला 16 आने ने चावल पटकते हुए ससुराली मुजालिम का नक्शा खींचा। तौबा तौबा, अल्लाह को जान भी देनी होती है, मरना याद नहीं रहता लोगों को। अम्मा जी ने तासुफ का इजहार किया। आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत है कि अम्मा जी जैसी औरत आपकी सास है। खाला 16 आने ने आलमताब और नाजनीन को खुशकिस्मती का एहसास दिलाया। अरे बहुएं तो घर की रौनक होती हैं, घर की बहार होती हैं। मुझे तो अपनी बहुएं बहुत प्यारी हैं। मैं तो तज़ईन रोशन आरा और रईसा को कहती हूँ कि तुम दूसरे घरों की रौनक हो। मेरी तो बहुएं ही बेटियाँ भी हैं। ये कुछ ओढ़े पहने, इनकी ड्रेस करने की ज़रूरत नहीं। इन्हें तो जो कुछ करना है इसी घर में करना है। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारे भाइयों की खेती हरी भरी रखे। अम्मा ने अपने मखसूस सादा अंदाज में कहा। अम्मा जी, मेरी अम्मी बहुत शफीक और मोहब्बत वाली हैं। मैं उनके बगैर एक दिन नहीं रहती थी, मगर आपने तो मुझे सब कुछ भुला दिया। नाज़नीन ने बहुत मोहब्बत से सास को देखा। अल्लाह उन्हें खुश रखे। कितनी अच्छी तमीज़ दी है तुम्हें, बात करती हो तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है। वो क्या कहते हैं कि जैसी माँ माई वैसी जाई। अम्मा जी ने हाथ बढ़ाकर नाज़नीन के सर पर फेरा। मैं तो अपनी नौकरानियों से ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद नहीं करती। बहुएं तो इस घर की शान है। ये आलमताब इतना काम करती है, बहुत कहती हूँ, कोई अपनी जान हल्कान करती है। बहुएं काम करने के लिए नहीं लाते, जब जिम्मेदारी पड़ती है तो सभी अच्छा बुरा कर लेती हैं। काम वाम के पीछे क्या नसीहत करना, जिसका मौका लगे करने इत्तेफाक हो तो सब काम निमट जाते हैं। तौबा अम्मा जी, मेरी सास तो खाली बैठा देख ही नहीं सकती थी बच्चे को दूध पिलाते पिलाते। कभी दोपहर को ऊँघ आ जाती तो पंखा मार कर उठाती थी कि हराम खोर उठ, शाम के लिए आटा पीस ले, खसम आएगा तो क्या रेत फांकेगा। खाला ने एक और ज़्यादती याद की। आय हाय, अम्मा को बहुत ही दुख हुआ। बच्चे वाली औरत की तो जान यूँ भी थकी हुई होती है। अल्लाह तौबा, बच्चा भी चला गया अल्लाह के पास। दादी की कल खा गई उसे, फिर तो गोद हरी ही ना हुई। खाला आवाज़ भरा गई। ये बच्चे भी तेरे हैं 16 आने। आज तक तुझसे नौकरानी समझकर तो तू तड़ाक से बात की किसी ने। अम्मा जी तो खाला की भराई आवाज़ पर तड़प कर रह गई। अम्मा जी, आपने तो पैर की जूती को सर पर बिठाया। खाला ने आंखें पूंछी। हाँ खाला, हमें तो तुम हंसती अच्छी लगती हो। 2 दिन को गांव क्या गई, हमारी तो हवेली ही सोनी हो गई। रईसा बेगम ने भी उनका ध्यान बटाया। ये जैतून बानो नज़र नहीं आई सुबह से। माँ आलमताब को ध्यान आया। मैंने भेजा उसे रूपा देवी के साथ मलको किया। अम्मा जी ने जवाब दिया। उसी दम मुतरबा अंदर दाखिल हुई। आ गई, कुछ कह रही थी मलकानी? अम्मा जी ने पूछा। मैं नहीं गई, खान ने बाहर जाने से मना कर दिया। रूपा देवी अकेली गई है। मुतरबा खाला के मुकाबिल बैठते हुए इत्मीनान से बोली। खान ने? कौन से खान ने? अम्मा जी मुतअज्जिब हुई। तैमूर खान ने, उसने बेनियाजी से कहा। हाँ क्यों? उन्हें खाक समझ नहीं आई। वो कह रहे थे हाँ, हर जगह लौंडे लपाड़े खड़े रहते हैं, इसलिए मना कर दिया होगा खान ने। खाला ने इंतहाई हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए टुकड़ा भी लगाया और छाछ उसके घुटने पर ज़ोर से रखा, गोया खामोश रहने की तनबीह की। मुतरबा ने चौंक कर खाला की शक्ल देखी और चावलों में हाथ मारने लगी। बताओ, ये तैमूर कब से इतना ज़िम्मेदार हो गया? अम्मा जी को जैसे बहुत खुशी हुई थी। बहुत पहुँचे हुए हैं, इंग्लिस्तान में रहते हैं अम्मा जी, जो तो पूरी दुनिया को ग़ुलाम बनाकर भी नहीं थकते। नाज़नीन हंसकर गोया हुई। वाकई ये गोरे तो बहुत ही होशियार होते हैं, अम्मा जी ने तायद की। मगर तैमूर में चालाकी वलाकी नहीं, बहुत ही सीधा है मेरा बच्चा। सब माओं को अपने बच्चे सीधे लगते हैं अम्मा जी। रईसा बेगम शरारत से बोली। लो, तो तुमने कुछ देखा है उसमें? एक कोना लिए पड़ा रहता है, ज़्यादा होती है तो माँ बहनों भावजों से छेड़छाड़ कर लेता है। अम्मा जी मजाक दिल पर ले गई। जाए अम्मा जी, बुरा मान गई। आपका बेटा है तो मेरा भाई है, बहनों को भी अपने भाइयों में कोई बुराई नज़र नहीं आती। रईसा बेगम ने माँ के गले में बाहें डाल दी। मुतरबा, तू बता कैसे हैं तैमूर खाना? रईसा बेगम यूं ही पूछ बैठी। मुझे तो जी उनसे बड़ा डर लगा है, वो बेसाख्ता बोली। लो, इतना तो खूबसूरत है मेरा भाई। रईसा बेगम मसनूही नाराज़गी से गोया हुई। किसकी तारीफ़ हो रही है? तैमूर अली ख़ान किताबें हाथ में लिए हॉल में दाखिल हुए। माशाल्लाह, बड़ी उम्र है। आलमताब मुस्कुराई। मगर अच्छी होना चाहिए, यानी जैसी हम चाहें, वरना क्या फ़ायदा लंबी उम्र का। वो माँ के पहलू में बैठ गए। माशाल्लाह, अच्छी ही गुजर रही है, कुफर नहीं बोलते बेटे। अम्मा जी ने शफ़क़त से सर पर हाथ फेरा। आखिर ज़िक्र खैर किस सिलसिले में हो रहा था? उन्होंने बहन की सिम देखा। अरे यूं ही उल्टी बातें करती रहती है, इनकी भली चलाई। लोग इस बच्ची से पूछ रहे हैं जैसे ओढ़नी संभालनी नहीं आती कि तैमूर कैसे हैं।
अम्मा जी ने अपने सीधे पन में ठीक ठीक रिपोर्टिंग दी। तैमूर अली खान की आंखों में उलझन और होंठों पर मबहम सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने सवालिया नज़रों से रईसा बेगम की सिम देखा। और इस बाउली को भी देखो, सवाल गंदुम जवाब चना। कह रही थी मुझे तैमूर खाना से डर लगता है, अब कोई इसे पूछे कि मारता है तुझे। अम्मा जी मज़ीद गोया हुई। मुतरबा के चेहरे पर शर्मिंदगी का अक्स झलकने लगा। वो मज़ीद तेज़ी से चावलों में हाथ मारने लगी। तैमूर अली खान ने स्याह दुपट्टे के हाले में उसका सभी और शर्मिंदा शर्मिंदा सा चेहरा एक लाजे को देखा। लेकिन हमारे करैक्टर सर्टिफिकेट पर इतनी अहम स्टैंप लगाने की ज़रूरत किस सिलसिले में पेश आई? उनका अंदाज़ हमेशा की तरह पुरअतमाद थे। अरे वैसे ही हंसी मजाक हो रहा था, इन लड़कियों की तो आदत ही है ऊट पटांग बातें करने की। अम्मा जी ने किस्सा को ता करने का अंदाज़ इख्तियार किया। क्यों भाई, तुम्हें क्यों डर लगता है हमसे? तैमूर बराह रास्त मुतरबा से मुखातिब हुए। वो खामोश रही मगर दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। अब बता दे क्यों डर लगता है? खाला ने भी ज़ोर डाला। वो चुपचाप अपना काम करती रही। अरे हटाओ, बच्ची है, वैसे ही कह दिया होगा, क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गए गरीब के? अम्मा जी की पुरसुकून तनबीह पर तकरार बोझ बन रही थी। नहीं नहीं, अब तो बताना ही पड़ेगा। नाज़नीन ने शरारत से तैमूर की सिम देखते हुए कहा। क्या पता कोई काम की बात मालूम हो जाए, हर वक्त हमें लाजवाब करते रहते हैं। वो हंसी। हाँ बताओ ना मुतरबा, आपसे ज़्यादा हमें इश्तियाक हो रहा है भाभी जान। तैमूर अली खान भला हार मानने वाले थे। मुतरबा उसी तरह खामोश रही। नहीं बोलेगी, अब शर्त लगा लूँ। आलमताब गोया हुई। अभी बुलवाता हूँ, एक वीक पॉइंट है मेरे पास। तैमूर अली खान गर्दन मोड़कर भावत से मुखातिब हुए। वो क्या नाम है तुम्हारा लड़की? वो बड़ी संजीदगी से मुखातिब हुए। आप लड़की ही कह लिया करें। वो गलोगीर आवाज़ में बोल उठी। हॉल में बेसाख्ता कह के गूंज उठे। तकरीबन सभी ने तैमूर का ये अंदाज़ देख रखा था, बस अम्मा जी और खाला न समझ सकी और हैरत से सबको देखने लगी कि भला हंसने की क्या बात है। लाइए हमारा इनाम। तैमूर ने आलमताब के सामने अपना दायां हाथ फैलाया। जी नहीं, पहले ये पता चलना चाहिए कि ये तुमसे खौफज़दा क्यों है, वो भी अपने नाम की एक थी। ये चीटिंग है। बात बुलवाने की हो रही थी। क्यों मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन? नहीं नहीं, असूली बात है भाभी बेगम, ठीक कह रही हैं। रईसा बेगम ने इंसाफ का मिज़ान सेट किया। चले ये भी कर लेते हैं। हाँ भाई, क्यों डरती हो हमसे? वो उससे मुखातिब हुए। आप मालिक है जी, और मालिकों से सब भी डरते हैं। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। एक सानिए को तो सभी सन्नाटे में रह गए। हद हो गई, ख्वामखा बच्ची को परेशान कर दिया। क्या कहती है गरीब? अम्मा जी को नहायत दुख हुआ। इसे नाहक सताना कहते हैं। वो खफगी से गोया हुई। चुप कर जा बच्ची, चल उठ जा, शाबाश, पानी पी जाकर। हद हो गई तुम लोगों से, बे माँ बाप की बच्ची है, ख्याल करना चाहिए। उनका अंदाज हनूस खफकी भरा था। आपको किसने बताया कि बे माँ बाप की है? तैमूर अली खान ने खाला पर सरसरी निगाह डालकर माँ से सवाल किया। लो सीधी सी बात है, माँ बाप होते तो 16 आने के साथ क्यों बंधी होती? क्यों 16 आने? वो तख्त से उतरते हुए बोली। खाला खामोश रही। मुतरबा आंसू पूंछती हुई बाहर निकल गई। अच्छा भाई, हम भी चलते हैं। तैमूर उठ खड़े हुए। अम्मा जी, हम एक रात के लिए सराय जा रहे हैं, वहाँ से दोस्तों के साथ शिकार का प्रोग्राम है। बेटे क्यों बेज़बानों को खून में नहलाते हो? जीने दो, जब अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी है। तुम्हें क्या भारी है? क्या कह रहे हैं तुम्हें? रकीकुल कल्ब अम्मा जी ने बस साथ भर दिल जमाने की कोशिश की। तैमूर हंस दिए। अम्मा जी, ये जो अरबी लोग हैं ना, एक खेल खेलते हैं, जुए सिट्टे की तरह का। ऊँटों पर इंसानों के मासूम बच्चों को बांध कर ऊँट भगाते हैं। बच्चा डर कर चीखता है तो ऊँट और तेज़ी से भागता है। जिसका ऊँट सबसे आगे निकल जाता है वो जीत जाता है। और जब ऊँट तेज़ी से भाग रहे होते हैं तो बच्चे गिर भी जाते हैं और ऊँट बच्चों को रोन डालते हैं। मासूम बच्चे हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं। हाय मेरे अल्लाह! अम्मा जी सीने पर हाथ रखकर दोबारा तख्त पर बैठ गई। कोई जालिम अपने बच्चे उनको देते हैं, क्या अंधेर है? देगा कौन? ये अलग कारोबार है। बच्चे अगवा करके स्मगल कर दिए जाते हैं। बाज़ मुल्कों में इतनी गुर्बत और भूख है कि माँ बाप खुद अपनी औलाद को बेच देते हैं। तैमूर ने मज़ीद मालूमात मबहम पहुँचाई। मैं नहीं मानती, ये अगवा वाली बात तो खैर सही हो सकती है, मगर माँ बाप अपनी औलाद को बेच दें, तौबा करो, इतना अंधेर हो गया है क्या? अम्मा जी दहल कर रह गई। क्या वाकई तैमूर? आलमताब ने भी दुख और ताज्जुब का इजहार किया। जी भाभी बेगम, ये सब हो रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया। क्या क़यामत है? लड़कियों बच्चियों का ध्यान रखा करो, अल्लाह अपना करम करे सब पर। अम्मा जी को पोतों, नवासों और नवासियों की फ़िक्र पड़ गई। अच्छा बेटे, जब बच्चे माजूर हो जाते हैं तो फिर उनका क्या करते हैं? अम्मा जी तो अपने सब काम भूल बैठी। क्या करते होंगे? यतीम खानों में डाल देते होंगे।
افسوس ہونے لگا کہ ناحق ماں کے سامنے یہ بات کی۔ اللہ کسی کی اولاد کو دکھ نہ دکھائے، سب کی ممتا ٹھنڈی رکھے۔ وہ ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگے۔ تیمور نے ماں کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ دنیا میں جتنی روشنی نظر آتی ہے شاید ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اماں جی شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ماما مطربہ نظر نہیں آئی صبح سے؟ تیمور نے اخبار سے نظریں ہٹا کر ماما بلے کی سم دیکھا۔ وہ تو چھوٹی دلہن اور بڑی بی بی جان کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہے، کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں۔ ماما نے برتن سمیٹتے ہوئے اپنی خدمات پیش کی۔ بازار گئی ہے؟ کب گئی تھی یہ لوگ بازار؟ انہوں نے اخبار میز پر رکھ دیا اور فکر مندی سے گویا ہوئے وہ 3 گھنٹے۔ مائی گڈنس، کیا خریدنے گئی ہیں ایسا؟ اور کون ڈرائیور ان کے ساتھ گیا ہے؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی یہ تو مجھے پتہ نہیں، ماما نے لاعلمی ظاہر کی۔ موتی بازار گئی ہیں؟ وہ اضطراری انداز میں پوچھ رہے تھے۔ شاید۔ ماما اب پریشان ہو گئی۔ اسے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے کیا خریدنا ہوتا ہے؟ وہ جھنجھلا رہے تھے۔ سامان ہی پکڑ لیتی ہے خان۔ ماما کو ان کی کیفیت سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ اچھا جاؤ اور یاور بھائی سے گاڑی کی چابی لے کر آؤ، وہ جھلا کر بولے۔ ماما نے انتہائی تعجب سے ان کی شکل دیکھی، پھر کچھ بولے بنا باہر نکل گئی۔ تیمور کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ماما جلدی ہی واپس آ گئی تھی۔ اس نے چابی تیمور علی خان کو تھما دی۔ وہ بجلی کی تیزی سے باہر نکلے تھے۔ ماما بری طرح الجھ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ اپنے کام میں ضرور مصروف تھی مگر ذہن بہت الجھ رہا تھا کہ آخر مطربہ کے باہر جانے میں کیا قباحت ہے۔ اسی دم تینوں راہداری سے گزرتی نظر آئی۔ مطربہ نے دونوں ہاتھوں میں سامان اٹھا رکھا تھا۔ وہ ہال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماما تقریباً بھاگتی ان کے قریب آئی۔ بی بی جان، وہ تیمور خان آپ کو راستے میں نہیں ملے؟ تینوں کی تینوں اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ خیریت؟ رئیسہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ آپ لوگوں کو لینے گئے ہیں شاید، ماما نے جلدی سے کہا۔ ہمیں لینے؟ مگر کیوں؟ تم نے بتایا نہیں کہ ہم ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں گئے؟ نازنین نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ جی انہیں پتہ ہے۔ ماما کی سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بات کس طرح سمجھائے۔ کیا ہو گیا ماما، مسئلہ کیا ہے؟ رئیسہ بیگم زچ ہو گئی۔ وہ جی انہوں نے مطربہ کا پوچھا تھا، میں نے بتایا آپ کے ساتھ بازار گئی ہے تو غصہ کرنے لگے کہ اس کے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر پوچھا آپ لوگوں کو کتنی دیر ہوئی ہے؟ جب میں نے بتایا 2-3 گھنٹے ہو گئے تو مجھ سے یاور خانہ کی گاڑی کی چابی منگوائی اور فوراً حویلی سے چلے گئے۔ ماما نے تفصیل سے بتایا۔ وہ دونوں مطربہ کی شکل دیکھنے لگی۔ تجھے کوئی کام کہہ رکھا تھا؟ رئیسہ بیگم کو بھائی کی نازک مزاجی کا دھیان آیا تو مطربہ سے پوچھنے لگی۔ نہیں جی، میں ان کے کسی کام میں دیر نہیں کرتی۔ اسے کیوں کہ احساس تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس لیے نظر جھکا کر آہستہ سے بولی۔ پھر نازنین اور رئیسہ بیگم دونوں الجھ گئی۔ تو ضرور اس کا کوئی اہم کام بھول گئی ہوگی۔ رئیسہ بیگم کو اس کی یادداشت پر شک ہوا۔ آپ قسم لے لیں میں نے تو صبح سے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اچھا چل ہال میں سامان تو رکھ اور ذرا دماغ پر زور ڈال، ہو سکتا ہے کل رات کوئی کام کہا ہو۔ رئیسہ بیگم کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات ان کے دھیان میں نہیں آ رہی تھی۔ مطربہ آگے بڑھ گئی۔ اسے دماغ پر زور ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے سب علم تھا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ البتہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ معلوم نہیں تیمور علی خانہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ اس نے سرخ مخمل کی چادر اور گاؤ تکیے سے آراستہ تخت پر تھیلے پھینکنے کے انداز میں رکھے اور چادر اتار کر گولا بنایا اور ایک طرف رکھ دیا اور پنکھا چلا کر پسینہ سکھانے لگی۔ گھبراہٹ بھی بہت تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کی تقریباً تمام خواتین ہال میں چلی آئی۔ کی ہوئی شاپنگ پر ابھی تبصرے باقی تھے۔ مطربہ ٹھنڈا پانی تو پلاؤ۔ توبہ حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ رئیسہ بیگم ایک صوفے پر لیٹ گئی اور ماما سے کہنا چائے ذرا جلدی بنا لے۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی باہر چلی گئی۔ راہداری میں اس نے ڈرے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور 2-3 گلاس ٹرے میں رکھ کے پھر ماما کی طرف پلٹی۔ ماما، بی بی جان کہہ رہی ہیں کہ چائے ذرا جلدی بنا لو۔ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا تھک گئی؟ ماما نے ہمدردی سے پوچھا۔ ماما، اس نے ماما کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ماما سر سے پاؤں تک متوجہ تھی۔ کیا تیمور خانہ غصے میں تھے؟ وہ دل سنبھالنے کے جتن کر رہی تھی۔ تھے تو غصے میں۔ بات کیا مطربہ؟ مجھے بتا دے، کسی سے نہیں کہوں گی۔ ماما اس کے قریب چلی آئی۔ کوئی بات نہیں ماما، بس تم خالہ کو ذرا سمجھا دو کہ مجھے گاؤں بھجوا دے۔ میرا دم گھٹنے لگا ہے حویلی میں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جیسے کوئی گناہ کر کے چھپتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے سٹوری، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آخر ایسا اس نے کیا کر دیا تھا کہ اس کو قید مل گئی، اور مجھے اس پر وہ ترس بھی آ رہا ہے۔ کہانی کا اگر پہلے سے پتہ ہونا، مطلب
انجام پتہ ہو تو آپ کو زیادہ مزہ نہیں آتا. تو مجھے بھی اب انجام پتہ ہے کہ وہ قید ہے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ اس نے کیا کیا، کس طرح سے کیا. مجھے یہ والی سچویشن زیادہ ڈسہارٹ کر رہی ہے کہ وہ قید میں اینڈ پر چلی جائے گی، اس کے ساتھ برا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں مجھے تھوڑی ہرٹ کر رہی ہیں. اب پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نازنین ہی تیمور کی بیوی بنے گی، اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے. اور پھر یہ جب سارے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کے، تو ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ رازداری آ جاتی ہے. مطلب اس طرح سے کسی کا بھی سین نہیں آ رہا، رئیسہ کا بھی نہیں آتا اور تزئین کا بھی نہیں آتا، حالانکہ یہ ساری ادھر ہی رہ رہی ہوتی ہیں. تو ان کے کوئی ایسا سین نہیں ہوتے، تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں لگ رہا کہ چل کیا رہا ہے. اتنا کچھ خفیہ رکھا گیا ہے، اتنا کچھ وہ کیا کہتے ہیں سسپینس میں رکھ رہے ہیں نا، تو کچھ چیزیں بہت پیچیدہ ہیں. تو خیر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.